انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپ بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز کی جانب۔ چین کے ساتھ تنازع کا خطرہ، امریکہ نے تیاریاں شروع کر دیں۔ امریکہ نے دفاعی کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ میزائلوں اور دیگر اہم ہتھیاروں کی پیداوار کو 2 سے 4 گنا تک بڑھائیں تاکہ چین کے ساتھ ممکنہ تنازع کی صورت میں اسلحے کی کمی سے بچا جا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون امریکی ہتھیاروں کے کم ذخائر پر تشویش کا شکار ہیں، اس لیے اپنے میزائل سپلائرز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ انتہائی تیز رفتار شیڈول کے تحت پیداوار میں اضافہ کریں۔ اس حوالے سے پینٹاگون کے اعلیٰ حکام اور امریکی میزائل ساز کمپنیوں کے نمائندوں کے درمیان کئی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی ڈیفنس سیکرٹری اسٹیو فینبرگ براہ راست اس عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہفتہ وار بنیادوں پر کمپنیوں کے سربراہان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ جون میں پینٹاگون نے اہم میزائل ساز کمپنیوں کو ایک اجلاس میں طلب کیا جس میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں لاک ہیڈ مارٹن، ریتھون، اینڈریل انڈسٹریز اور دیگر کمپنیوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ ان اداروں نے کہا ہے کہ وہ مزید ملازمتیں بھرتی کر رہے ہیں، فیکٹریوں کی توسیع کر رہے ہیں، اضافی پرزہ جات کا ذخیرہ تیار کر رہے ہیں تاکہ ممکنہ طلب کو پورا کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق جون میں ٹرمپ انتظامیہ نے مزید جارحانہ پیداوار اہداف مقرر کیے تھے۔ اس دوران اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ میں امریکہ نے سینکڑوں جدید میزائل استعمال کیے جس سے امریکی ذخائر مزید کم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پینٹاگون چین کے ساتھ ممکنہ جنگ کے لیے 12 ہتھیاروں کو ترجیح دے رہا ہے، جن میں پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائل، لانگ رینج اینٹی شپ میزائل، اسٹینڈرڈ میزائل 6، پرسیون اسٹرائک میزائل، جائنٹ ایئر سرفیس اسٹینڈ آف میزائل شامل ہیں۔ ان میں خاص طور پر پیٹریاٹ میزائل کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے کیونکہ لاک ہیڈ مارٹن عالمی طلب کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق پینٹاگون نے کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ 6 سے 18 اور 24 ماہ کے دوران پیداوار کو موجودہ سطح سے 2.5 گنا بڑھانے کا منصوبہ پیش کریں۔ ستمبر میں امریکی فوج نے لاک ہیڈ مارٹن کو تقریباً $10 ارب کا ٹھیکہ دیا جس کے تحت وہ 2024 سے 2026 کے درمیان 2000 PSC-3 میزائل تیار کرے گا۔ پینٹاگون چاہتا ہے کہ مستقبل میں ہر سال اتنے ہی پیٹریاٹ میزائل تیار کیے جائیں جو موجودہ پیداوار سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان ڈرون کی جنگ جاری ہے۔ رات کے دوران روسی علاقوں کے اوپر 53 یوکرینی ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ جاری ہے۔ یوکرین کے زیر کنٹرول شہر خرسون میں دھماکے ہوئے جبکہ سومی اور چرنہف کے علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ اسی دوران روسی علاقے پیلگرود میں یوکرین کی سرحد کے قریب ایک گاؤں پر راکٹ حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے اور ملبے تلے مزید لوگوں کے پھنسے ہونے کا امکان ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات اس کے فضائی دفاعی نظام نے یوکرینی افواج کے 53 ڈرون تباہ کیے۔ ان میں سے 28 پیلگورود، 11 ورنیش، 6 روستوف اور باقی دیگر روسی صوبوں کے اوپر گرائے گئے۔ منگل کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے سینٹ پیٹرزبرگ میں وزارت دفاع اور جنرل اسٹاف کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جس میں یوکرین محاذ پر تازہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ روسی جنرل اسٹاف کے سربراہ والیر کراموف نے اجلاس میں بتایا ہے کہ روسی افواج تقریباً تمام محاذوں پر پیش قدمی کر رہی ہے اور یوکرینی فوج اس پیش رفت کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج اہم علاقوں میں دفاع مستحکم کرنے پر توجہ دے رہی ہے جبکہ روسی فضائی حملے عسکری تنصیبات پر منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کی شب اپنے خطاب میں الزام عائد کیا ہے کہ روس یورپ کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ڈرونز کی تقریبی کارروائیوں میں استعمال کر رہا ہے۔ ان کے مطابق روس تیل بردار جہازوں کے ذریعے نہ صرف جنگ کے لیے مالی وسائل حاصل کر رہا ہے بلکہ ان جہازوں کو ڈرون حملوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ حالیہ حملوں کی اطلاعات یوکرینی انٹیلیجنس نے حاصل کی ہیں۔ یورپی ممالک میں جن میں ڈنمارک اور جرمنی شامل ہیں
حالیہ دنوں میں ڈرونز دیکھے گئے ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی یہ کہاں سے بھیجے گئے۔ روس نے ان حملوں سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کیا۔ دوسری جانب روسی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمیتری میدوف نے اشارہ دیا کہ ممکن ہے کہ یوکرینی افواج خود ایسے حملے کر کے یورپ کو جنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یوکرین اب بھی طویل عرصے تک مار کرنے والے ڈرونز تیار کرتا ہے۔ اسرائیل کا یمن سے داغے گئے ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ جنوبی اسرائیل کے غیر آباد کھلے علاقوں میں اس وقت خطرے کے الارم بج اٹھے جب یمن کے حوثیوں نے ڈرون داغے۔ 1 گھنٹے کے اندر اسرائیل پر 2 حملے کیے گئے۔ اسرائیلی افواج نے ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی میزائل شکن سسٹم نے جلد ہی یمن سے آنے والے ڈرونز فضا میں ناکارہ بنا ڈالے۔ ڈرونز کا رخ اسرائیل کے غیر آباد علاقوں کی جانب تھا، تاہم اس کے باوجود خطرے سے بچاؤ کے الارم بج اٹھے۔ اس کے حوالے سے اسرائیل سے شائع ہونے والی عبرانی اخبار یہودت اورون نے فوجی بیان کے حوالے سے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈرون کو مصر کے ساتھ سردی علاقوں میں روکا گیا۔ اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج نے اسی علاقے میں ایک ڈرون کو بھی ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا جو 1 گھنٹے سے کم وقفے سے دوبارہ داغا گیا۔ اب تک یمن میں حوثی گروپ کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ یمن کے حوثی باغی بحیرہ احمر میں اسرائیلی پرچم بردار جہازوں اور ان شپنگ لائنز کو نشانہ بناتے ہیں جن کی منزل اسرائیل ہو۔ اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل حملے اور ڈرون حملے بھی جاری ہیں اور اسی گروپ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی جوابی کارروائی کے طور پر یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں ان کے ٹھکانوں کو حملے کرتا رہتا ہے۔ منگل کو اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا ہے کہ یمن سے 1 گھنٹے کے اندر 4 ڈرون شہر ایلات میں ہم نے تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ پیونگ یانگ آرمز ایکسپو میں شمالی کوریا کے نئے ہائپر سونک میزائل کی نقاب کشائی کر دی گئی ہے۔ شمالی کوریا نے اس بات کی نقاب کشائی کی ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ ایک نیا ہائپر سونک میزائل جس کا نام ہواسنگ 11MA ہے، جسے 10 پہیوں والے ٹرانسپورٹر پریکٹر لانچر سے فائر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ایک ساتھ 2 ہتھیار لے کر جا سکتا ہے۔ مختصر فاصلے ابتدائی تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں سے ماخوذ MA تغیر میں روایتی سیریز ہواسنگ 11 وار ہیڈ کی بجائے سب سے اوپر ایک غیر طاقت والی بوس گلائڈڈ گاڑی ہے۔ اس کے نتیجے میں بالکل مختلف انداز میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان ہتھیاروں یا اس کے ایک موک اپ ہواسنگ 11 تھا جو اس پچھلے ہفتے کے آخر میں نظاموں میں شامل شمالی کوریا کی فوج کی تازہ ترین صورتحال کے سالانہ نمائش بن گیا ہے۔ ایک اور ہائپر سونک میزائل ڈیزائن 2021 میں ہواسنگ 8 ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ اس کے علاوہ KN-23 کے نام سے ہواسنگ 11 جسے مغرب میں بھی جانا جاتا ہے ایک روایتی مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 430 میل تک پہنچ سکتا ہے اور اس میں 1000 پاؤنڈ کلاس یوینٹری ہائی ایکسپوز ویئر ہیڈ شامل ہیں۔ پہلی بار 2018 میں عوامی طور پر دکھایا گیا تھا۔ اب یہ ایک جنگی ثابت یوکرین میں دسمبر 2023 سے ہتھیار شدہ ہتھیار ہے۔ روس حالیہ برسوں کے دعوے کے خلاف انہیں استعمال کر رہا ہے۔ ہواسنگ 11 کے کئی دیگر تغیرات پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں۔ ہواسنگ 11E بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات ابھی تک محدود ہیں۔ مرکزی باڈی کے سائز شکل سے نیا میزائل براہ راست ویژن پر مبنی ہواسنگ 11C، ہواسنگ 11D اور ہواسنگ 11DSC لگتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ امریکہ کا آرام تک پہنچ سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے پہلے کہا ہے کہ اس نے اس قسم کے ذیلی اعلیٰ دھماکہ خیز وار ہیڈ کے ساتھ جوہری وار ہیڈ قسموں کا تجربات بھی کر لیے ہیں۔ بہت بڑی خبر کے مطابق چائنا بہت بڑا بمبر ایئر کرافٹ بنا رہا ہے۔ ایک ساتھ دونوں بمبار چین کو ایک تہہ دار بمبار کور پیش کرتے ہیں جس میں عالمی پوزیشننگ کے لیے طویل فاصلے تک اسٹیلتھ اور قریب المدت جبر کے لیے ایک تیز زندہ رہنے قابل اسٹرائک آپشن ہے۔ جیسے جیسے چین کے نظر ثانی کے عزائم بڑھ رہے ہیں اس طرح اسے فوجی جدیت کی ضرورت ہے۔ جدید کاری کی ہے جو کئی دہائیوں سے اس کوشش کا مرکز
मरकज़ बम्बार कोर से सर जंग की याद रही है, जो ज़्यादातर सोवियत Tu-16 क्लोन पर मुश्तमिल है, जिसे X6 बम्बर कहा जाता है। बामायनी पावर प्रोजेक्शन से कासिर X6 आलमी अदाकार बनने के लिए अलेवन हुकूमत के इरादे के लिए मौजू नहीं है। इसी मुनासबत से चीन दो बदलते हुए बम्बार प्रोग्राम पर अमल पैरा है। हर एक मुल्क की तज़ावीराती समत के बारे में बसीरत पेश करता है। सबसे पहले चीन S-20 चला रहा है, जो एक स्टेल्थ बैनुल बर्राज़मी बम्बार है, और दूसरा ये मजीना तौर पर नया JHXS तैयार कर रहा है, जो एक दरमियानी फासले तक का स्टेल्थ स्ट्राइक हवाई जहाज़ है। दोनों बम्बार मिलकर बहरुल कायल के फ़ौजी जोग्राफिया को दोबारा लिखने और ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने के लिए चीन की कोशिश को मुहस्सम समझते हैं। कहा जा रहा है कि चीन का जो बम्बार त्यारा है वो इतना ख़तरनाक होगा आने वाला कि अमेरिका भी उसको झेल नहीं पाएगा। H-20 की तरफ से तैयार करदा ज़ियान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन एक स्ट्रेटजिक गेम चेंजर है। अगरचे इस प्रोग्राम के बारे में बहुत कम मालूम है, जिसे राजदारी में ढाला गया है। सैटेलाइट कुछ बुनियादी तौर पर पैरामीटर्स का इंकशाफ किया गया है। ख्याल किया जाता है कि H-20 बम्बर का जंगी रदास 5000 किलोमीटर तक है, जो अवाम ऑस्ट्रेलिया और मुमकिन तौर पर हवाई को चीनी सरजमीन पर तैनात H-20 की हदूद में लेकर आ जाएगा।